جزاک اللہ جناب علامہ طلحہ فیصل آباد۔ ان کے بعد دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب آل محمد جناب علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب آپ سیالکوٹ۔ بھرپور استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو میں اچھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، اور منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ ارے مانا مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان تو حسین ابن علی ہے۔ نعرہ حیدری۔ جناب علامہ خطیب آل محمد علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب آپ سیالکوٹ۔ جیو جیو۔ زحمت نہ سمجھیں، آگے آگے تشریف لے آئیے۔ بسم اللہ۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، محبت فرمائیے، آپ بھی آگے 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 آ جائیے۔ بسم اللہ، یا اللہ، بسم اللہ، آگے آ جائیں، آگے آپ احباب بھی تھوڑا تھوڑا آ جائیں۔ بسم اللہ، جیو جیو، بسم اللہ۔ مل کے سلام پڑھیں بابا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صلوات۔ دعا ہے مالک کائنات سید منور حسین شاہ مرحوم، زوجہ سید منور حسین شاہ مرحوم، زوجہ سید محسن علی شاہ، سید اصغر علی شاہ مرحوم، اور زوجہ سید غلام مرتضی شاہ،
دعا ہے پروردگار عالم ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اس ذکر کا صدقہ بانیان کے رزق میں مالک برکت عطا فرمائے۔ مجھ سمیت مجھ سے پہلے پڑھنے والے، میرے بعد پڑھنے والے، آپ تمام حاضرین کی حاضری پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا امام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرما۔ دعاؤں کی عبادت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان۔ میرا خاموش مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ تمام تعریفیں اس بے دل کے لیے جو بعض دل والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس بے دل کی اور ان دل والوں کی محبت اس معراج پہ ہے کہ اس بے دل نے ان دل والوں کے صدقے میں بے دل کائنات کو بھی دل عطا کر دیا ہے۔ جو بندے سمجھ گئے آپ کو میرا سلام، جو نہیں سمجھے انہیں بھی ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ وہ خالق اور مخلوقات میں سے یہ ہستیاں، ان کی محبت اس معراج پہ ہے۔ خود محمود تھا، انہیں محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا، خود فاتر تھا، انہیں فاطمہ بنایا، خود محسن تھا، انہیں حسن بنایا، خود قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا، خود چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کسی کو تو بناؤ کہ لوگ اسے دیکھ کے مجھے پہچانتے جائیں۔ وہ خالق اتنا بلند ہے، اس نے اپنی تخلیق کے شاہکار کو علی بنایا۔ کیا کہنے، لوگ دیکھتے علی کو تھے، پہچانتے خدا کو تھے۔ یہ ہستیاں، اور یاد رکھنا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ 13 رجب کو علی بنا تھا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ جمادی الثانی میں زہرہ بنی تھی، یہ کبھی نہ کہنا کہ رمضان کے وسط میں حسن آیا تھا، شعبان کے آغاز میں حسین آیا تھا۔ نہ، ابھی کچھ نہ تھا، یہ تب بھی تھے۔ اگر دل ہو تو میں روایت پڑھنا چاہتا ہوں، آغاز خلقت علی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جبریل حاضر ہوئے نبی کے سامنے، نبی نے پوچھا یا جبریل کم سنک، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبریل جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، پوچھا اس لیے تاکہ روایت بن جائے، روایت بنے اور آج یہاں محسن غازی پڑھنے کے قابل ہو جائے، اس لیے پوچھا بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جب مجھے بنایا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے عرش کے کنارے پہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ میری اتنی عمر ہے کہ میں اسے 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ نبی نے پوچھا اچھا تجھ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں میکائیل ہے، میکائیل کو بلاؤ۔ میکائیل بتا کم سنوں کا، تیری عمر کتنی ہے؟ میکائیل نے کہا یا رسول اللہ، عرش کے کنارے پہ ایک ستارہ 60,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں اسے 60,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ ان دونوں کو دیکھا، نبی نے فرمایا اگر وہ ستارہ تمہیں یہاں دکھا دو،
نہیں پیچھے والے نہ جانے کن خیالوں میں بیٹھے ہیں. اگر وہ ستارہ میں تمہیں یہاں دکھا دوں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ ستارہ یہاں کہاں آئے گا؟ اتنا کہنا تھا فجاء علی ابن ابی طالب. اسی محفل میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. نبی آگے بڑھے, آگے بڑھ کے علی کا خیر مقدم کیا. اللہ کرے میں جملہ پڑھ سکوں. نبوت کی پیشانی, ولایت کی پیشانی سے نکلی ایک ایک نور چمکا. اے جبرائیل پہچان, کیا یہ وہ ستارہ نہیں ہے؟ کیا یہ وہ ستارہ نہیں جو تم عرش پہ دیکھتے رہے؟ دل ہو مولانا بھی تشریف فرما ہے. اجازت ایک اور روایت پڑھ دوں. جبریل رسول خدا کے پاس تشریف فرما ہے. اتنے میں مولا امیر آ گئے. جبریل کھڑے ہو گئے. نبی نے پوچھا جبریل کھڑے کیوں ہوئے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا شاگرد ہوتا ہی وہ ہے جو استاد کے آنے پہ کھڑا ہو جائے. جبریل یہ تیرا استاد ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. بتا تو صحیح علی نے تجھے درس کب پڑھایا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے بنایا تھا, ابھی میں بنا تھا, کچھ جانتا ہی نہ تھا. اللہ نے بناتے ہی پوچھ لیا من انتا ومن انا, تو کون ہے میں کون ہوں. یا رسول اللہ میں کچھ جانتا ہی نہ تھا, میں نے کہہ دیا انتا انتا وانا انا, تو ہے میں ہوں. اللہ نے پھر سوال کیا من انتا ومن انا, میں نے پھر کہا انتا انتا وانا انا. جب تیسری مرتبہ یہ جواب دیا کہ تو ہے میں ہوں, یہ کہنا تھا یہاں سے یہی نور چمکا. علی نے کہا جبرائیل ایسے نہیں کہتے, کہتے انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل. میں تو میرا رب, میں تیرا بندہ. اب مجھے جملہ کہنے دو نا. جو 40 سال بھٹوں کے آگے جھکتے رہے وہ اور ہے, جو جبریل کو در سے توحید پڑھائے وہ اور ہے. ان کے مقابلے نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ. بت پرستوں کو کیا پتا کہ خدا پرست کون ہے. علی وہ ہے جو صرف مواحد نہیں بلکہ امام المواحدین ہے. علی وہ ہے جو مدرس توحید ہے, جو توحید کا درس جبریل کو دیتا رہا. علی وہ جو مبلغ ازل ہے, علی وہ جو مبلغ توحید ہے. کیا کہنے میرے مولا علی کے. علی کا آنا بھی توحید کا درس دیتا ہے, علی کا جانا بھی توحید کا درس دیتا ہے. علی جاگے, علی کا جاگنا بھی توحید کا درس دیتا ہے. علی سوئے, علی کا سونا بھی توحید کا درس دیتا ہے. علی اللہ کے گھر میں آ کے بتا رہے ہیں کہ جو دنیا میں آتے ہیں, جو کسی کے بیٹے ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے. علی دنیا سے جاتے وقت مسجد میں سجدہ کر کے بتا رہے ہیں جسے میں جھک رہا ہوں وہ میرا رب ہے. علی وہ ہے جب جاگے تو بھی ساری رات اسے سجدے کرتا ہے. لوگوں سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے مردے اٹھاتے تو دیکھا ہے, تم نے مجھے سورج پلٹاتے تو دیکھا ہے, یہ دیکھو ایک رات میں 2,000 سجدے کس کو کر رہا ہو. یہی علی جب سو جائے تب بھی پیغام توحید دیتا ہے. اے بندو, توحید اسے کہتے ہیں اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علی نے شب ہجر سو کے بتا دیا جو سونے والے ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے. علی کے ہر لمحے میں توحید ہے. پریشان تو نہیں ہوگے اس محلے والے. خلقت علی کائنات سے پہلے. اگر دل ہو تو میں خلقت سیدہ بھی ایک روایت پڑھ دوں. کون سیدہ بی بی فرماتی ہیں خلق اللہ نوری, جب اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. ثم استوعد نوری فی شجرۃ من اشجار الجنہ, پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے سیب میں رکھ دیا, ایک پھل میں رکھ دیا. جب میرے بابا معراج بھی عرش پہ تشریف لائے, جنت کی سیر کروائی گئی اور اللہ نے میرے بابا سے فرمایا تھا یا ایھا رسول کل من تلک الشجرہ, اے رسول کھائیے اس درخت میں سے. آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی نہ جانا. محمد سے فرمایا یہاں سے کھا,
और रिवायत के जुमले हैं उस दरख्त पे ये जो बहिश्ती सेब उगा था, इससे पहले ना कोई फल उगा था, इसके बाद ना कोई फल उगा है। ये बहिश्ती सेब बज़ाहिर था, असल में ये नूर मुस्तफ़ा, नूर बतूल था, नूर फातिमा था। जब मेरे बाबा ने वो खाया, सुमंतकल नूरी फी सुल्बे अभी, फिर ये नूर मेरे बाबा की सुल्ब में मुंतकिल हो गया। मेरे बाबा जमीन पे तशरीफ लाए, मेरी माँ खदीजा के जरिए अल्लाह ने इस नूर को जमीन पे ज़ाहिर किया। क्या कहने, अल्लाह अकबर। ये नूर अली और नूर फातिमा अल्लाह को भी बड़ा पसंद है, मोहम्मद को भी बड़ा पसंद है। फिर दोनों ने तकसीम ऐसे कर दी, ऐ मोहम्मद यूं करते हैं, एक नूर मैं तेरे घर भेजता हूं, एक नूर, एक नूर। मुझे यूं फील हो रहा है कि मजलिस से पहले मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये तय पाया था कि खबरदार सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी है नारा लगाना। ऐसा तो नहीं हुआ? और सलामत रखे आपको। एक नूर मोहम्मद के घर आ गया, एक नूर खुदा के घर आ गया। जो खुदा के घर आया वो बेटा अबू तालिब का था, आया अल्लाह के घर। अब सवाल है, मेरा अल्लाह ये तो तेरे कानून के खिलाफ, तू तो उस घर में बच्चे भेजता है जहाँ के वो होते हैं, जहाँ के बेटे होते हैं। तूने अबू तालिब का बेटा अपने घर में भेज दिया। मैं यही समझा हूँ कि खुदा का और अबू तालिब का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता। ए अबू तालिब याद कर, एक वक्त था हबीब मेरा था, घर तेरा था। हबीब मेरा था, खाने तेरे घर के थे, उधार मैं उतारूंगा, बेटा तेरा होगा, घर मेरा होगा, बीवी तेरी होगी, खाने मेरे होंगे। जुमला पढ़ने लगा, अल्लाह करे आपके अज़हान आलिया में ये जुमला मुंतकिल हो जाए। ये सौदा आगे भी चलना है। ए अबू तालिब, एक वक्त आएगा हबीब मेरा होगा, निकाह तू पढ़ेगा, फिर बदला मैं भी उतारूंगा, बेटा तेरा होगा, निकाह मैं पढ़ूंगा। और अल्लाह जब नेकी करता है तो बढ़ के करता है। अबू तालिब, तू मेरे का निकाह फर्श पे पढ़ेगा, मैं तेरे का निकाह अर्श पे पढ़ूंगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ये दोनों नूर आपस में मिले। अच्छा, ये नूर किस तरह मिले? बड़े बड़े लोग आए नबी से रिश्ता मांगने के लिए। इवन यहाँ तक कि किसी ने कह दिया कि हम आपको इतना हक महर देते हैं, आप रिश्ता दे दीजिए। हक महर का लालच दिया, रहमत के चेहरे पे जलाल आया, बल्कि यूं कहूँ मोहम्मद अली बन गए। फरमाया खबरदार, मुझे दुनियावी माल का लालच न दे, ज़हरा का रिश्ता मेरे जिम्मे नहीं, खाली के ज़हरा के जिम्मे है। खुदा जानता है बतूल की शादी मैंने कहा करनी है। और क्या कहने, खुदा की कसम, जब खुदा हर बेटी के नसीब अच्छे करे, जब किसी की बेटी जवान हो जाए, पढ़ी लिखी हो, और अब उसकी शादी की बारी आए, तो उसका बाप कोशिश करता है कि मैं किसी बाइज्जत इंसान से बात करूं कि हमारा रिश्ता कहीं देखें। किसी से करे ना करे, वो अपने इलाके के मौलवी साहब से बात ज़रूर करता है, मौलाना आपकी माशाल्लाह रेंज काफ़ी मोमिनीन तक है, और आप हमारे घर को भी जानते हैं, हमारे घर जैसा किसी का घर मिले, जितनी पढ़ी लिखी हमारी बेटी है, इतना ही पढ़ा लिखा किसी का बेटा मिले तो जरा देखिएगा, रिश्ते का देखिएगा। फिर मौलाना की जहां जहां रेंज होती है वो देखते हैं, अगर इस घर जैसा कोई घर मिल जाए फिर वो रिश्ता करवा देते हैं। मोहम्मद ने बेटी का रिश्ता अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह की रेंज है आलमीन के अंदर, उसे पूरी कायनात में फातिमा के लिए अली से बेहतर दुल्हा मिला ही नहीं। अली और फातिमा कुफ है, लौला अली लमा कान अल फातिमा तकुफ, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। इसका मतलब ये है कि अली के इल्म के बराबर इल्म बतूल, अली की तहारत के बराबर तहारत बतूल, अली की शजाअत के बराबर शजाअत बतूल, अली की इबादत के बराबर इबादत बतूल। जुमला कह दो सामीन ग्राम कद्र,
बतूल हर रुख से अली के बराबर है। कुफ अफजल को नहीं कहते, कुफ बराबर को कहते हैं। जब रिश्ता लेने मौला अमीर आए और क्या अंदाज था, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरा बचपन भी आपके ज़ेरे साया गुजरा, मैं चाहता हूँ मेरा मुस्तकबिल का भी आप सोचें। इतना कहना था, नबी समझ गए, अंदर बेटी के पास गए। रिश्ते पहले के हो चुके थे, ये तो बता रहे हैं हमें कि दीन क्या होता है। अंदर गए और फरमाया फातिमा आपका रिश्ता लेने वो आया है जो इल्म में सबसे अफजल है, जो तकवा में सबसे अफजल है। ये कहना था, बतूल मुस्कुराई। नबी ने बतूल की खामोशी देखी, ये कह के उठे, फरमाया बतूल की खामोशी ही बतूल का इकरार है। यहाँ नबी चले, वहां से जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है हमने इन दोनों का निकाह अर्श पे पढ़ दिया है, आप इनका निकाह फर्श पे पढ़ दीजिए। अर्श पे अल्लाह ने पढ़ा, फर्श पे रसूल ने पढ़ा। और मैं एक जुमला कहूँ, खुदा की कसम, कायनात का अफजल तरीन जोड़ा है अली और बतूल का, अफजल तरीन निकाह है अली और बतूल का। इसमें कोई शक नहीं कि नबी अली से अफजल हैं, लेकिन निकाह अली का अफजल है। क्यों? क्योंकि खुवैलद की बेटी का निकाह और है, मोहम्मद की बेटी का निकाह और है। जो निकाह अबू तालिब पढ़े वो और है, जो खुद अल्लाह पढ़े वो और है। अली और बतूल का रिश्ता, तवज्जो है सामने मोहतरम। शादी निकाह हो गया, अब हक महर की बात आई। दिरहम और दिनार मुअय्यन जो रसूल ने फरमाए वो दिरहम और दिनार हक महर रख दिया गया। जब शहजादी ने देखा कि मेरा भी वही हक महर जो अरब की आम औरतों का, कहने लगी बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ, मेरा हक महर भी अनोखा होना चाहिए। आवाज़ कुदरत आई, मोहम्मद बतूल से कह दे मांग जो मांगना है। अल्लाह अकबर। अब मांगने वाली बतूल हो, देने वाला बतूल का खुदा हो, तो क्या मांगा होगा, और वो भी हक महर जो जिंदगी में एक मर्तबा मांगना है। याद रखना सामिने ग्रामी कद्र, बतूल मांगने वाली हो और देने वाला खुदा हो, तो उस अता को कम अज कम अब्बास कहते हैं। अब यहाँ क्या मांगा होगा, हक महर में क्या मांगा होगा। अल्लाह अकबर। मार्फत ज्ञान सुआब की आंखों से बह रहे हैं, जुमला संभालिएगा। बीबी ने फरमाया मेरा अल्लाह मैं तुझसे मांग रही हूँ, दुआ करो कद्र वाली चीज कद्र वाले से मांगे। बेकदरों को क्या पता कि कद्र वाली चीज क्या होती है। बतूल की कद्र पूछनी है तो खुदा से पूछो, कमियों को क्या पता कि शान बतूल क्या है। फरमाया मांग जो मांगना है। शहजादी ने फरमाया बाबा जान अल्लाह से कह दीजिए मुझे बरोज़े महशर ये इख्तियार दे, मैं जिसको चाहूं चुन के अपने साथ जन्नत में ले जाऊं। अली और फातिमा कुफ कुफ। तो मैंने क्या अर्ज किया, इबादत में भी अली के बराबर, इल्म में भी अली के बराबर। अब इल्म अली और इल्म बतूल बराबर कैसे? जानते हैं इल्म अली क्या है? अली फरमाते थे कि अल्लाह के नबी ने मुझे 1000 उलूम के बाब अता किए हैं और हर बाब से मैं आगे 1000 बाब निकालता रहा हूँ। ये अली जो मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के सीने पे हाथ मार के अबू तालिब का बेटा कहा करता था, लौ सुन्नियत लिवसादतुन फजलस्तु अलैहा ला अफ्तईतु अहल तौरात बितौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल इंजील बिइंजीलिहिम हत्ता यंतिकुल इंजील फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल ज़बूर बिज़बूरिहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल कुरान बिकुरानिहिम हत्ता यंतिकुल कुरान फयक़ूलु सदक़ अली। अली फरमाते थे अगर मसनद क़ज़ावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, आए ज़बूर वाले मैं ज़बूर से बताऊंगा, आए इंजील वाले मैं इंजील से बताऊंगा, आए कुरान वाले मैं कुरान से बताऊंगा, आए कुरान वाले मैं कुरान से बताऊंगा। अगर मेरी बात पे खामोश न रहे मैं चुप रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी अली सच्चा है, कुरान भी कहेगी अली सच्चा है, कुरान भी कहेगा अली सच्चा है। इतना बड़ा अली कायनात के उलूम अपने सीने पे रखने वाला एक मर्तबा बतूल के सामने आके कहने लगा, ऐ फातिमा आपके बाबा ने जो कायनात के राज मेरे अलावा किसी को नहीं बताए, अगर आप इजाजत दे मैं सारे कायनात के राज आपको बता दूं। ये कहना था, बतूल मुस्कुराई, कहा या अली आप इमाम है, जो आप
شہزادی نے فرمایا تھا یا علی جو ہو چکا زہرا وہ بھی جانتی ہے، جو ہو رہا ہے بطول وہ بھی جانتی ہے، جو ہوگا بطول وہ بھی جانتی ہے، جو ہونا تھا نہیں ہوا بطول وہ بھی جانتی ہے، جو ہوگا ہونا ہوگا اور نہیں ہوگا بطول وہ بھی. کیا مطلب؟ یعنی جو ہوگا اور نہیں ہوگا بطول یہ بھی جانتی ہے کیا ہونا ہے، اور جو ہونا ہے وہ بھی نہیں ہوگا بطول یہ بھی جانتی ہے. بھائی ایک مریض ہے جو ہاسپٹل میں ہے، اسے ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی آخری وقت ہے تیرا، اولاد سے کہہ دیا باپ آخری مرحلے میں ہے، جو وصیت نصیحتیں کروانی ہیں کروا لو، میراث کے مسائل حل کروانے ہیں کروا لو. بس اسلام آباد چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا بس مرنے والا. راولپنڈی چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا بس مرنے والا. چکوا چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا بس مرنے والا. کیا کریں؟ اب آخری وقت تھا، مایوسی چھا گئی. آپ کو یاد آیا کہ ہمارا ہمسایہ کربلا میں گیا ہے، آپ نے اسے دعا کی یوں کرنا قبہ حسینی کے نیچے کھڑے ہو کے اس کے حق میں دعا کر دینا. وہاں دعا کی، جس کی موت لکھی تھی حسین کے در سے شفا مل گئی. ہونا کچھ تھا ہو کچھ گیا، بطول جانتی ہے. ایک بندے کی تقدیر میں لکھا تھا کہ ابھی نعوذ باللہ نکلے گا باہر، ایکسیڈنٹ ہوگا مر جائے گا، لوہے محفوظ میں یہ لکھا تھا. مگر اس نے مولانا صاحب کا درس سنا تھا. مولانا نے فرمایا تھا کہ صدقہ دے کے نکلو تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. وہ صدقہ دے کے نکلا، باہر نکلا، جو آنی تھی بلا وہ ٹل گئی. بطول یہ بھی جانتی ہے کہ پہلے موت لکھی تھی، بطول یہ بھی جانتی ہے کہ اب موت ٹل جائے گی. صلوات پڑھے سیدہ کی ذات میں بابا سے. بھائی وہ کیسے؟ جتنا بھی پرہیزگار مرد ہو یا پرہیزگار مستور ہو، کبھی بھی عورت مرد کی عبادت کے برابر اپنی عبادت نہیں لا سکتی. توجہ ہے؟ اسے مجبوراً دن چھوڑنے پڑتے ہیں. مرد کی عبادت آگے بڑھ جاتی ہے. جانتے ہو علی کتنا بڑا عبادت گزار، ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والا. نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ عبادت میں بھی علی کے برابر. اب پتا چلا بطول کا مطلب کیا ہے. جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت خدا سے جدا نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. اور بطول کی عبادت علی کی عبادت کے برابر. جو بندے چپ ہیں میں تمہیں روایت بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی زوجہ بی بی عائشہ سے کسی عورت نے پوچھا تھا اے نبی کی زوجہ ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتاؤ. آگے سے بی بی عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی، انہوں نے کہا نبی کی بیٹی کی فضیلت بتاؤ. بی بی عائشہ نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے وہ زبان ہی عطا نہیں کی جس سے فضائل زہرا بیان کر سکو. عرب کی عورتوں نے کہا چلے زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر میں سے چند قطرے ہی ہمیں دے دیجئے. تب بی بی عائشہ نے کہا تھا صلت ظہر، اس کی فضیلت میں کیا پڑھوں، ابھی ابھی اس نے ظہر پڑھی تھی. ثم ولدت الحسن، پھر حسن دنیا میں آ گیا. ثم صلت العصر، جو بچے کے آنے سے پہلے بھی سجدے کرے، بچے کے آنے کے بعد بھی سجدے کرے، اسے بطول کہتے ہیں، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. مارا جل بحرین، جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. یہ سمندر ایک علی ہے ایک بطول ہے. ان میں سے لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں. لؤلؤ بن کے حسن آتا ہے، مرجان بن کے حسین آتا ہے. یہ خدا کا ایک سلسلہ، خدا کا ایک نظام. علم علی علم بطول برابر، طہارت علی طہارت بطول برابر، طہارت علی اور طہارت بطول برابر. انما یرید اللہ میں علی بھی ہے، انما یرید اللہ میں سیدہ بھی ہے، انما یرید اللہ میں حسنین بھی ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. قبلہ تشریف فرما ہے. جانتے ہیں کہ علماء نے تفاسیر میں اس ریلز کی بڑی بڑی تعریفیں کی، بڑی بڑی بحثیں ہوئی علماء کے درمیان کہ اس ریلز سے کیا مراد ہے.
جو اہل بیت سے دور ہے. کسی نے کہا اس سے مراد ظاہری رجس ہے, کسی نے کہا اس سے مراد باطنی رجس ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے, اگر میں وہی بحث یہاں چھیڑ بیٹھا تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. میں نے سوچا مولا میں نے تو ایک جملے میں بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے مضامین بیان کرنے ہوتے ہیں, مجھے ایک جملہ دے دیجئے تاکہ میں انہیں بتا دوں کہ رجس ہوتا کیا ہے. تو مجھے قرآن سے ہی پتا چل گیا کہ رجس کیا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا رجس ان سے دور ہے, بس جو ان سے دور ہے وہ رجس ہے. یہ پاک کا دروازہ ہے, اس پہ پاک ہی آیا کرتے ہیں, نجاست کا کوئی تعلق نہیں نسیم کے ساتھ. علی اور بطول برابر. علی وہ کہ جس کی ولایت کے بغیر خدا کوئی عبادت قبول نہ کرے گا. نبی نے فرمایا اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو, ساری زندگی عبادت کرے, دن کو روزے رکھے, رات کو قیام کرے, صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے, احد پہاڑ جتنا سونا رہے خدا میں خرچ کر دے, لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت و ولایت نہیں, جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا. نماز تب قبول جب دل میں ولایت علی, روزہ تب قبول جب دل میں ولایت علی, حج تب قبول جب دل میں ولایت علی. ولایت نہ ہوئی تو نماز ایکسرسائز بن جائے گی, ولایت نہ ہوئی روزہ بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ولایت نہ ہوئی تو حج آوارہ گردی بن جائے گا, ولایت نہ ہوئی تو زکوٰۃ فضول خرچی بن جائے گی. یہ ساری عبادتیں تب قبول ہیں جب دل میں ابو طالب کے بیٹے کی محبت و ولایت ہوگی. تو یاد رکھنا فاطمہ علی کے برابر ہے. اللہ کی عبادت قبول نہیں جب تک محبت علی نہ ہو, ولایت علی نہ ہو. آپ کے میرے ساتھ میں مولا نے فرمایا ایک موڑ ایسا آ جاتا ہے اللہ ولایت بھی قبول نہیں کرتا. مولا بتائیے ولایت کب قبول نہیں ہوتی؟ آقا نے فرمایا ساری عبادتیں ڈیپینڈ ہیں ولایت پر. ولایت ایک اور عمل پہ ڈیپینڈ ہے. مولا وہ کون سا عمل؟ آقا نے فرمایا انما الولایت لا تقبل الا بالبراء. اللہ ولایت بھی قبول نہیں کرتا جب تک بطول کے دشمن میں لعنت نہ کرو گے. توجہ ہے سامنے محترم بھائی. بڑے نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ہمارے حق میں بڑی باتیں کرتا ہے. جوانوں آپ سے متوجہ ہوں, وہ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ بھی اس نے بھی کہہ دیا کہ شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, صحیح پڑھتے ہیں. یاد رکھنا سامنے گرامی کا جو علم لینے کے لیے تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ باب مدینہ تو علم تمہارے پاس ہے. لوگوں کو علم لینے کے لیے یہاں آنا ہے, ہمیں تشیع لینے کے لیے کہیں غیر کے دروازے پہ نہیں جانا. خبردار کسی کے دھوکے میں نہ آنا. اگر کسی کو تشیع اتنی ہی پیاری لگتی ہے تو شیعہ ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ میرا کہا کوئی کسوٹی نہیں, میرا کہا کوئی معیار نہیں. آؤ چلتے ہیں اس امام کی بارگاہ میں جس امام کے نام سے ہماری فقہ کا نام ہے. مولا آپ بتائیے کیا معیار ہے؟ آقا نے فرمایا کاذبا من ادعا محبتنا ولم یتبر من عدونا. وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمن پہ تبرہ بھی نہ کرے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ چلیں چونکہ ذمہ داری ہے اس ممبر کی اور آن دی ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں, حالات حاضرہ میں بھی تو جملے پڑھ دوں اگر اجازت ہے. بڑا شوق ہے لوگوں کو راتوں رات قومی اسمبلیوں میں بل پاس کروانے کا.
توہین صحابہ کرنے والے کو عمر قید، توہین اہل بیت کرنے والے کو عمر قید، توہین امہات المومنین کرنے والے کو عمر قید 10 سال عمر قید۔ میں مکتب اہل بیت کا طالب علم اس بل کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ پریشان نہ ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن کلپ اگر کاٹنا تو پورا کاٹیے گا، ہاں آدھی آیت نہیں لینی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس بل کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ جو توہین اہل بیت کرے، جو توہین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرے، جو توہین امہات المومنین کرے، اس کو سزا دینی چاہیے، عمر قید 10 سال قید، جو میں کہتا ہوں 50 سال عمر قید دو، اسے پھانسی دو، اسے سڑک پہ کھڑا کر کے کوڑے مارو، اس کی جرت کیسے ہوئی کام کرنے کی۔ ہاں لیکن ایک کام آپ کر دیں گے، وہ یہ کہ بل کے نیچے بریکٹ میں 2 باتیں لکھ دیں، صحابی کون ہے اور توہین کیا ہے۔ توجہ ہے بھائی، مبہم بات کیا بات ہوئی؟ ہم قائل ہیں صحابہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے، نبی کے کسی حرم کی توہین نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے، اہل بیت نبی کے کسی فرد کی توہین نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ صرف یہ بتا دیں کہ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے اور صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ صحابی کی تعریف جو علماء اسلام نے کی وہ یہ ہے کہ جو نبی کے دور میں مسلمان ہو اور اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہو، وہ ہے صحابی۔ خاتمہ اس کا بالخیر ہے جس پہ اللہ راضی ہے، اللہ اس پہ راضی ہے جس پہ بطول راضی ہے، جس پہ سیدہ راضی ہے، اس پہ خدا راضی ہے، جس پہ سیدہ راضی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا ماحول وحدت کا ماحول ہے، ہمارے علماء کی محنتیں ہیں، ہمارے علماء کی کاوشیں ہیں، ہم اس ماحول کو فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونے دیں گے، اس وحدت کو فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اکابرین کہہ چکے ہیں آپ کے بل آنے سے پہلے کہ کسی بھی مکتب کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن بات تو واضح ہو کہ توہین ہے کیا۔ اگر صحابی کی توہین کرنے والا مجرم ہے، یہ بل تیرے منہ پہ پڑ جائے گا۔ اگر تاریخ کھولو گے تو صحابی کی توہین کرنے والے بھی صحابی سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان کا کیا کہا جائے گا؟ اگر حقائق بیان کرنا توہین ہے تو اس بل کو ہم مسترد کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، الحمدللہ وہ جاہلانہ باتیں ختم ہو گئی کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ بڑے پروپیگنڈے ہوئے تشیع کے خلاف، ذکر ازا کے خلاف، وہاں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، یہ شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اتنی لغویات بولی گئیں۔ قبلہ استاد محترم شفا نجوی صاحب کا بڑا پیارا فکرہ ہے، وہ فرماتے ہیں برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ تم یہی بولو گے، لیکن اب تشیع روز روشن کی طرح آیا ہے زمانے کے سامنے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گھر گھر میں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمیں سننا نہیں چاہتے انہیں بھی سننا پڑتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں آنے سے تو نکاح ٹوٹتے تھے، گھر رہنے سے بچتے ہیں یا وہاں بھی ٹوٹ جاتے ہیں؟ یہ جاہلانہ بات ہے، یہ جن کے ٹوٹتے ہیں نا ان کے ہوتے ہی نہیں، ورنہ نکاح بھی کوئی بات ہے۔ بہرحال یہ جاہلانہ بات ہے، ان کی مجلس میں نہ جانا، یہ قتل کر کے خون ڈالتے ہیں۔ بہرحال باتیں ختم ہو گئی، جہالت کا زمانہ چلا گیا، اب ہم ظاہر ہیں، واضح ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب چونکہ حقائق روشن ہو رہے تھے سوشل میڈیا میں، ہر بندہ اپنا بھی پرایا بھی حقیقت بیان کر رہا تھا کہ بھائی یہ ہوا تاریخ اسلام میں، اور ہماری کتابیں نہیں، سب کی کتابوں میں لکھا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا۔ اب تم کنٹرول کر نہیں سکتے تھے، تم نے کہا شارٹ کٹ رستہ اختیار کرو، جو توہین کرے بس اسے عمر قید کی دھمکی دے دو، سیدھا ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، حق نہیں چھپ سکتا۔ اگر توہین کا مطلب حق بیان کرنا ہے تو یہ توہین نہیں ہے۔ توہین یعنی ہم گالی نہیں دیتے کسی کو، توجہ ہے، اور ویسے بھی گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔
گالی وہ دے جن کے بڑے گالیاں دیتے رہے ہوں. ہمارا علم کا دروازہ ہے, ہمارا علم کا شہر ہے, ہمارا تو اخلاق ایسا ہے, ہم گالیاں دینے والوں کو بھی کھانے کھلاتے ہیں. کوئی اخلاق ہم سے سیکھے کیونکہ ہم علی کے شیعہ ہیں, ہم حسن کے شیعہ. اگر حقیقت بیان کرنا توہین ہے تو پھر آپ کو امام بخاری کو بھی کچھ کہنا پڑے گا, جنہوں نے صحیح بخاری میں بڑی باتیں صحیح لکھ ڈالی ہیں. پھر آپ کو مولانا مودودی کو بھی کچھ کہنا پڑے گا, انہوں نے بھی خلافت و ملوکیت میں کھرا کھوٹا سب لکھ دیا. اگر حقیقت بیان کرنا ہی توہین ہے, کل کو تیرے بچے قرآن بھی چھپاتے پھریں گے. اللہ نے سورہ منافقون میں لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے. جو ہے سامنے محترم, گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ یہ واضح بات ہے, ہمارا چہرہ روشن ہے, ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ سب کو پتا ہے. اب شارٹ کٹ راستے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جاہلانہ باتیں ہیں, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, یہ کوئی منطق نہیں ہے. علی و فاطمہ برابر, واپس آئیے. علم علی علم بطول برابر, طہارت علی طہارت بطول برابر, صداقت علی صداقت بطول برابر. جتنی سچی علی بطول اتنا سچا علی, جتنا سچا علی اتنی سچی بطول. بلکہ کیا کہوں میں, صداقت کے میدان میں تو یہ بھی علی سے 2 قدم آگے چل رہی ہے. آگے آگے نبی ہے, پیچھے پیچھے ولی ہے. صدیق اکبر علی, صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا, اور شجاعت علی شجاعت بطول برابر. آپ سوال کریں گے مولانا یہ شجاعت علی شجاعت بطول کیسے برابر؟ علی تو فاتح خیبر ہے, علی تو فاتح بدر و احد ہے, بطول نے تو جنگیں لڑی نہیں. اور ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں اور سارے مسلمان بھی الحمدللہ جانتے ہیں کہ تلوار لے کے میدان میں آنا یہ کسی عورت کا کام نہیں. یہ عورت کی شرافت کے برعکس ہے. مرد کا کام ہے میدان میں لڑنا, عورت کا کام ہے گھر میں رہنا. جو عورت گھر میں نہ رہے وہ عورت نہیں, جو مرد میدان میں نہ رہے وہ مرد نہیں. جو ایسا میرے محترم, اور مرد خدا کی قسم میرا علی ہے, جس کی مردانگی کے قصیدے جبرائیل پڑھتا رہا. شاہ مرداں شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے. یہ جبریل اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نہیں, یہ تو وہ کہتا ہے جو وہ کہتا ہے. تو اللہ نے یہ پیغام بھیج دیا نا جبریل کے ذریعے کہ بھرے میدان میں مرد صرف علی ہے. تو میرا اللہ اتنے مرد ہمیں نظر آئے سامنے, کیا یہ مرد نہیں؟ آواز آئے گی داڑیاں رکھ کے مرد بننا اور ہے, میدانوں میں مردانگی دکھانا اور ہے. جسے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ مرد کسے کہتے ہیں, آؤ میرے ساتھ میدان خیبر اور شب خیبر میں. نبی نے فرمایا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ساری رات لوگ علم لینے کی دعائیں نہیں کر رہے تھے, مرد بننے کی دعائیں کر رہے تھے. خیبر کے دن سے یہ طے پایا گیا کہ مرد کا کام ہے علم اٹھائے. اب اگر کوئی آپ کو علم اٹھانے پہ آپ اعتراض کرے یا علم اٹھانے کا منکر ہو تو بیچارے پہ گلہ نہ کرنا. علی مرد میدان, علی مرد خیبر, علی مرد بدر و احد. اب بطول علی کے برابر کیسے, جبکہ بطول نے کوئی جنگ لڑی نہیں, بطول تلوار لے کے کبھی میدان میں آئی نہیں. آواز سے تو ہی دائے گی محسن کاظمی, میں نے ان دونوں کو ہم پلہ رکھا ہے. میں بطول کے لیے بھی ایک میدان سجاؤں گا, اس میں بطول کو فتح نصیب کروں گا. اس کی فتح فتح بدر کے برابر ہے, اس کی فتح فتح خیبر کے برابر ہے, اس کی فتح فتح احد کے برابر ہے. تو میرا اللہ وہ کون سا میدان ہے؟ بطول تو تلوار بھی نہیں اٹھائے گی. آواز آئے گی بطول کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی. فرما
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, हैदरी, हसैनिया, यजीदिया, यजीदिया, निरंतर सलवा। इल्म बतूल और इल्म अली बराबर हैं। खुदा की कसम। अच्छा, मैदान मुबाला में जो बतूल आई, होना क्या था? मुबाला होना था सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। बताओ मुबाला हुआ था? नहीं। अल्लामा नक्कन फरमाते थे मुबाला तो हुआ नहीं, लानत तो आ गई। गई कहाँ? अब इस अमानत यमीन बतूल है। अब जिस पे चाहे अल्लाह की लानत बतूल कर सकती है। अल्लाह अकबर। छोटी सी ज़ैनब अचानक आलम ख्वाब से बेदार हुई और कहने लगी, अम्मा मुझे एक ख्वाब आया है, मुझे इस ख्वाब ने बड़ा डरा दिया। बिन्ते नबी ने फरमाया, ज़ैनब कौन सा ख्वाब है जिसने हैदर करार की बेटी को डरा दिया? फरमाया, अम्मा मुझे ताबीर बता। बीबी ने फरमाया, ज़ैनब इंतज़ार कर, फजर के बाद नाना घर आएंगे तो ये ख्वाब नाना को सुनाना। हस्बे मामूल नमाज फजर अदा करने के बाद नबी बतूल के दर पे आए, इन्ना माँ की आयत पढ़ी, दस्तक दी, आज माँ घर पे नहीं आई। 4 साल की ज़ैनब आई। नबी ने ये मंजर देखा, तड़प गए। ज़ैनब हमारी बेटियां दरवाज़ों पे नहीं आती, आज खैर तो है, क्यों आ गई? कहने लगी, नाना मैं सारी रात तेरा इंतजार करती रही। नाना मुझे ख्वाब आया है, मुझे ताबीर बता। अज़ादार और नबी जमीन पे बैठे, 4 साल की ज़ैनब को गोदी में बिठाया। मेरी ज़ैनब बता क्या देखा? कहने लगी, नाना मैंने ख्वाब में देखा मैं जंगलों में तन्हा रह गई हूँ। नबी रोने शुरू हो गए। फरमाया, फिर क्या हुआ? कहने लगी, नाना वहाँ कोई पनाह के लिए जगह न थी, मैं एक दरख्त के साए में चली गई, तूफान इतना तेज आया वो दरख्त कट गया। नाना मुझे एक और दरख्त नजर आया, मैं उसके साए में चली गई, वो भी कट गया। अज़ादारों, अब बीबी ने जब इतना कहा खामोश हो गई ज़ैनब। नबी ने फरमाया, ज़ैनब फिर क्या हुआ? कहने लगी, नाना मुझे शर्म आती है। और गैरतमंदों सीने से लगाया, मेरी लाडली बता क्या देखा? कहने लगी, नाना तूफान इतना तेज था मेरे सर से चादर मिले। अज़ादारों, ये जुमला सुनना था, नबी ने मातम किया। फरमाया, ज़ैनब ये जंगल करबला है, ये तेरा दरख्त तेरा हुसैन है, ये तेरा अब्बास है, जिस तूफान ने तेरी चादर लूटी वो शाम गरीबा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, तो जुमले और सुन लो, फिर नमाज भी अदा करना। रिवायत के जुमले जनाब मुख्तार के दरबार में जब होली को पेश किया गया, मुख्तार ने पूछा, होली बता तूने करबला में क्या जुल्म किए थे? ये जालिम कहते, मुख्तार न पूछ, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐ गैरतमंदों, मुख्तार ने कहा तुझे बताना पड़ेगा। कहते हैं, जब सारे जवान मारे गए मैं बीबियों के खैमे में गया, मैंने बीबियों की चादरें लूटी, एक बीबी दूसरी की पुश्त पे आ जाती, दूसरी तीसरी की पुश्त पे आ जाती। कहते हैं, मैं घोड़े पे था, बीबियां जमीन पे थी। अचानक एक बीबी की आवाज आई, खबरदार हमें हाथ ना लगाना, हम मोहम्मद की नवासिया है। कहते हैं, मैंने पहला ताज़िया ना उठाया, मैंने फातिमा की बड़ी बेटी की पुश्त पे मारा, यहाँ चादर नेज़े से खींची, रो के कहती थी, नाना ज़ैनब गरीब हो गई। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, अजरुकुम अल्लाह।
وسلم